بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طلبہ و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک جو دنیات پروگرام چل رہا ہے اس کا 13واں دن ہے اور درس نمبر 13 ہے. کل ہمارا جو درس نمبر 12 تھا اس میں ہم نے مستحبات نماز ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, آج جو ہمارے ٹاپک ہے درس نمبر 13 میں وہ ہے سجدے گاہ کے احکام اور مبطلات نماز. آج کی کلاس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سجدے گاہ کے احکام اور مبطلات نماز کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس میں کچھ سوالوں کے حساب سے انہوں نے دیا ہوا ہے ترتیب. سوال: کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ جواب: مندرجہ ذیل چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے. نمبر 1, زمین اور زمین سے اگنے والی چیزیں, وہ چیزیں جو کھائی نہ جاتی ہوں جیسے مٹی, پتھر, لکڑی, درخت کے پتے وغیرہ. اس کو بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سا کبھی کبھار بلکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سجدے جگہ نہیں ہوتی, تو پھر وہاں پر ہم جو ہے ان جو ہمارے مسائل ہیں ان سے ہم یہاں پہ آگاہی ہم لے سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں پر سجدہ کر سکتے ہیں اور کن چیزوں پر سجدہ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پہ بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسی چیزوں پہ جن پہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. جب سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ سجدہ ایک واجب عمل ہے, واجب عینی عمل ہے, تو اگر سجدہ صحیح نہیں تو پھر آپ کی نماز صحیح نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے. اس میں بتایا نمبر 1 میں زمین اور زمین سے اگنے والی, زمین پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں. زمین اور زمین سے اگنے والی وہ چیزیں جو کھائی نہ جاتی ہوں جیسے مٹی, پتھر, لکڑی اور درخت کے پتے وغیرہ. نمبر 2, اینٹ, سنگ مرمر, سیمنٹ کا فرش یا پتے کی چٹائی وغیرہ, ان پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. نمبر 3, ایسے کاغذ یا گتے جو ایسی چیز سے بنا ہوا ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. مثلا اگر کوئی ایسا کاغذ ہے جو لکڑی سے بنا ہوا ہے, کسی ایسی لکڑی سے بنا ہوا ہے جو ہم نہیں کھاتے, مطلب تقریباً لکڑیاں نہیں کھاتے, ایسی چیز سے بنا ہو جو کاغذ یا گتے جو ایسی چیز سے بنا ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. اگر ایسی چیز سے کاغذ بنا ہوا ہے تو ہم اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. مثلا گھاس, بھوسے یا روئی سے بنے کاغذ یا گتے پر سجدہ صحیح ہے. اگر وہ گتا اور کاغذ گھاس سے یا بھوسے سے یا روئی سے بنا ہوا تو اس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے. تو امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اگلا سوال ہے کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے, کہ جو ہم غلطی اکثر کر دیتے ہیں. جواب: مندرجہ ذیل چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. نمبر 1, کھائی جانے والی چیز پر, مثلا پالک کے پتے یا پھلوں پر. جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کے پتوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. نمبر 2, پہنی جانے والی چیزوں پر, مثلا لباس یا چادر وغیرہ, ان پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. نمبر 3, بچھائی جانے والی چیزیں, مثلا قالین, چادر, بستر, پلاسٹک کی چٹائی, ان پر سجدہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے. نمبر 4, معدنیات, مثلا سونا, چاندی, عقیق, فیروز وغیرہ, ان پر بھی سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. نمبر 5, جڑی بوٹیوں پر جو علاج کے لیے کھائی جاتی ہیں, کوئی ایسی جڑی بوٹیاں جو ہم اگر علاج کروا رہے ہوں وہ علاج میں کھائی جاتی ہوں تو ان پر بھی سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. پھر اگلا سوال ہے کہ سب سے بہتر سجدے گاہ کیا ہے؟ سب سے بہتر وہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں سب سے بہتر ہے کہ سجدہ کیا جائے. جواب ہے کہ سب سے بہتر سجدے گاہ خاک شفا یعنی تربت امام حسین علیہ السلام کی مٹی ہے. سب سے بہتر کیا ہے؟ تربت, جو اس میں لکھا ہے کہ سجدے گاہ خاک شفا یعنی تربت امام حسین سب سے بہتر وہ ہے. لیکن اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو ہم کن چیزوں پر سجدہ کر سکتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا. لیکن اگر وہ اویلیبل نہیں ہو تو اور بہت ساری ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جن پر ہم سجدہ نہیں کر سکتے, وہ بھی ہم نے یہاں پر بتا دیا کہ کن چیزوں پر سجدہ کر سکتے ہیں اور کن چیزوں پر سجدہ صحیح نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ سجدے گاہ کے احکام یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے جو لیکن ہمارے روزمرہ کے دنوں میں جو ہے ہمیں یہ کام آتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم کبھی پکنکس وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا ہے, ان چیزوں کو یاد کر کے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مبطلات نماز, کہ نماز کو باطل کرنے والی وہ کون کون سی چیزیں ہیں, ان کو کہتے ہیں مبطلات نماز. مبطلات نماز یعنی نماز کو باطل کرنے والی بعض چیزیں یہ ہیں. نمبر 1, مقدمات نماز میں سے کسی شرط کا ختم ہو جانا, مثلا دوران نماز پتہ چلے کہ جگہ یا لباس غصبی ہے, یا وضو غلط کیا تھا, یا وقت نہیں ہوا ہے, تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. مطلب کیا پتہ چلے کہ جس جگہ میں نماز پڑھا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ جگہ غصبی ہے, ٹھیک ہے, یا لباس جو میں پہنا ہوا ہوں میں جو لباس پہن کے نماز پڑھا ہوں کہ وہ لباس غصبی ہے, تو اس وہ نماز باطل ہو جائے گی. یا اگر نماز شروع کرنے کے بعد مجھے پتہ چلے کہ میں نے وضو ہی صحیح نہیں کیا تھا تو آپ کی نماز باطل ہے. نمبر 2, دوران نماز وضو باطل ہو جائے. مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھ لیں تو کچھ ایسا ہو جائے کہ جو مبطلات وضو جو تھا ہم نے پڑھا تھا, اگر اس میں سے کچھ ہو جائے تو وہ آپ کی بھی نماز باطل ہو جائے گی. کیونکہ نماز قائم کس وجہ سے, وضو سے ہے. وضو اگر باطل ہو جائے تو آپ کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. نمبر 3, جان بوجھ کر قبلے سے ادھر ادھر پھر جانا. مثال کے طور پر میں ادھر اگر کھڑا ہوں, میں اس طرف ہو جاؤں, میں اس طرف ہو جاؤں, یہ جان بوجھ کر پھرنا ہوتا ہے, اس سے بھی نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے. نمبر 4, ہاتھ باندھنا یا آمین کہنا. ہاتھ باندھنا ہمارے مذہب میں, ہمارے فقہ جعفریہ کے اس نزدیک جو ہے ہاتھ باندھنا ممانعت ہے, اور اگر ایسا کوئی شخص نماز پڑھنے کے دوران ہاتھ اگر باندھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اور آمین کہنے سے, جیسے بہت جو الحمدللہ رب العالمین اور پورے فاتحہ کے بغیر بات جو ہے, ہم بہت سارے لوگ جو ہمارے بھائی ہیں وہ آمین کہتے ہیں, اس سے بھی ہمارے فقہ جعفریہ کے نزدیک جو ہے نماز باطل ہو جاتی ہے. اچھا, نمبر 5, کسی سے کوئی بات کہنا خواہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز میں جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدہ سے ہمیں کوئی چیز پوچھنی ہے یا والدہ ہم سے کوئی چیز پوچھ رہی ہیں, تو ہم یہ نہ بول رہے کہ امی نے کچھ پوچھ لیا کہ بھائی یہ کہاں رکھا ہے, ہم نے کہا فریج میں. نہیں, ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا, یا ہم نے کہہ دیا کہ ٹیبل میں یا ڈراز میں, ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا. ایک لفظ بھی اگر آپ نے ایکسٹرا مطلب جو ہے مطلب کسی سے کوئی بات کہنا خواہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو تو آپ کی اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نمبر 6, بلند آواز سے ہنسنا یا رونا. مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو, بلند آواز سے ہنس رہے ہیں, کہکار لگا کر ہنس رہے ہیں, یا کہکار مطلب اور پھر رو بھی اسی انداز میں رہے ہیں, تو اس سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. نمبر 7, ایسا کام کرنا ہے کہ حالت نماز سے خارج ہو جائے, مثلا اچھلنا کودنا. اگر کوئی اچھل کود رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے دیکھنے والا شخص تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کو وہ لگے کہ نماز پڑھا ہے, تو اس سے بھی نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ حالت نماز نہیں رہتی. حالت نماز کیا ہے, قیام, سکون. نمبر 8, کوئی چیز کھانا پینا. نماز کی حالت میں اگر آپ کچھ کھا پی رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. نمبر 9, جان بوجھ کر یا بھولے سے واجبات رکنی میں سے کسی چیز کو کم یا زیادہ کرنا. واجبات رکنی ہم نے پڑھا ہے جیسے سجدہ یا رکوع وغیرہ, یا تکبیرۃ الاحرام میں سے اگر ہم اس میں سے کوئی چیز جان بوجھ کر جو ہے ہم یا بھولے سے بھی ہم اس کو اگر مس کر دیں, کسی چیز کو کم یا زیادہ کر دیں, تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. نمبر 10, جان بوجھ کر واجبات غیر رکنی میں سے کسی کو کم یا زیادہ کرنا. جو غیر رکنی ہمارے واجبات ہیں اس میں سے جان بوجھ کر غلطی سے اگر واجبات غیر رکنی اگر ہم غلطی سے ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہے, لیکن اگر واجبات غیر رکنی ہم سے جان بوجھ کر ہم اس کو جو ہے وہ کم یا زیادہ کریں تو اس سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر ایک سوال اس میں لکھا ہے کہ دوران نماز اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا چاہیے یا نہیں. دوران نماز اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے, مگر اس کا جواب سلام علیکم کہہ کر دینا ہوگا. مثلا اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ نے صرف کتنا کہنا ہے, اگر کوئی آپ نے کہا ہے السلام علیکم, آپ نے بھی صرف کہنا ہے سلام علیکم. ٹھیک ہے, آپ نے بھی کیا کہنا ہے سلام علیکم. اگر کس حالت میں, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی آپ کو سلام کر دے تو یہ تھا ہمارا مبطلات نماز. اس کے تقریباً 10 جو ہے انہوں نے مبطلات نماز دیے ہوئے ہیں, 10 جو ہے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. اور پھر اینڈ میں نے پوچھا کہ سلام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جماعت نماز کے دوران, تو اس میں ہے کہ آپ نے سلام کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں, اور صرف آپ نے کیا کہنا ہے سلام علیکم.
تو اس طرح ہمارا آج کا دن جو ہے 13واں دن درس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں ہم نے سجدے کا احکام اور مبطلات نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اگر جو ہے اس حوالے سے کوئی بھی ایسا سوال ہو سجدے کا احکام کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کہ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، یا کسی نے ایسا کچھ کیا ہو، کبھی پکنک وغیرہ پہ گئے ہو اسکول کے ساتھ، کوچنگ کے ساتھ، وہاں پہ کچھ ایسا کیا ہو، تو پھر وہ سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا اس چیز پر ہے. ویسے اس میں جو ہے وہ کلن بتا دیا گیا ہے کہ کن چیزوں پر ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور کن چیزوں پر سجدہ نہیں کر سکتے، یہ سب بھی بتا دیا. اور سب سے بہتر چیز کیا ہے سجدہ کرنے کی، وہ کیا بتائیے کہ تربت امام حسین خاکی شبہ، یعنی تربت امام حسین پہ سب سے زیادہ بہترین ہے کہ اس پہ سجدہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ورنہ اگر وہ اویلیبل نہیں تو پھر ہم ان چیزوں پر سجدہ کریں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، مثلا زمین سے اگنے والی چیزیں، نہ پہننے والی سنگ مرمر، اینٹ وغیرہ، اور ایسے کاغذ جو ایسی چیزوں سے بنے ہو جو ہم نہیں کھاتے یا پہنتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے مبطلات نماز میں ہم نے 10 جو ہے ارکان وہ بیان کر دی کہ جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسا عمل کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 10 ارکان ہمیں یاد رکھنے ہیں کہ اللہ نہ کرے صرف یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم نے اس کو یاد کر کے آگے بھی اس کو پھیلانا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کسی شخص کو ایسا کرتے ہوئے تو ہم باقاعدہ یہ پھیلائیں اور ہم باقاعدہ کسی کو بتائیں کہ دیکھیں ایسا نہیں، ایسا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے، مثال کے طور پہ ایک جگہ نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ بار بار چینج کر رہا ہے، تو آپ اس کو بتائیں دیکھیں آپ کی نماز باطل ہو گئی، اب آپ دوبارہ سے اس کی نیت کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے آج کے ٹاپک ہو گئے. انشاءاللہ کل پھر 14ویں دن کے درس کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.